علی یہ بہت ہی گہرا اور فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں آہستہ اور دھیما چلنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو بی فلسافیکل ہیئر، وی نیڈ ٹو بی پونڈرنگ ہیئر. کیونکہ دیکھو ہماری امت کا، پاکستانیوں کا المیہ کیا ہے؟ ہم ہر کام جلد بازی سے چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے پاکستان بنے، دیکھو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تباہ برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، مر گئے. ایک مایوسی پھیلائی جاتی ہے، خود بخود مایوس ہوئے چلے جاتے ہیں. اور جبکہ کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں کرتے. سیاست جو ہے سیاستدانوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے، مذہب جو ہے وہ مولویوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، یہ فوج کے نام پہ چھوڑ دی. پارٹیسپیشن کوئی نہیں کرتا، اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ چینج ان کی مرضی کے مطابق ہو. اپنی کنٹریبیوشن جب نہیں کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ساری محنت، ساری فتح، ساری کوششیں، قربانیاں کوئی اور دے اور میں صرف پھل کاٹنے کے لیے آؤں، تو ایسے نہیں ہوتا ہے. It doesn't happen like this. ایک فرد ایک ملت کے وجود کا حصہ ضرور ہے، اور بے شک یہی ڈاکٹرین کہ ایک فرد بے شک دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے. اقبال بڑا خوبصورت یہاں ڈیفائن کرتے ہیں ایک ریلیشن شپ کہ دیکھو جب تم قوم سازی کی بات کرتے ہو، تاریخ سازی کرتے ہو، انسان سازی کی بات کرتے ہو، تو یہ جلد بازی کے کام نہیں ہوتے. ان کو سمجھنا پڑتا ہے. قوموں کے عروج بھی صدیوں میں ہوتے ہیں، ان کے زوال بھی صدیوں میں ہوتے ہیں. راتوں رات کوئی قوم عروج حاصل نہیں کرتی اور راتوں رات کوئی قوم زوال پذیر بھی نہیں ہوتی. یہ معجزہ تو خلافت راشدہ میں اور اسلام میں ہی تھا صرف، کہ ہم لوگوں نے 30 سال کے اندر جو خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا اس میں مدینے کی ریاست سے نکل کر چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئے اور افریقہ اور اندلسیہ تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد آنے والے کئی 100 سال تک خلافت بنو امیہ اور بنو عباس اور اندلسیہ اور خلافت عثمانیہ، ان تہذیبوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں عروج پہ رکھا. زوال بھی آتے رہے لیکن وہ پھر بار بار اٹھتی رہی. لیکن یہ چیز جو غیر معمولی ہے کہ یہ وقت صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، راتوں رات نہیں ہے. اور جیسا کہ وہ بات کہی گئی کہ جی ایک انسان کی طبعی عمر جو ہے وہ 60-70 سال ہوتی ہے، اور 100 سال تو کسی قوم کے لیے ایک لمحے کے برابر ہے. یہی اقبال کا، ہم آپ اس پہ آتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ فرد مسافر ہے اور ملت قائم ہے. فرد تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ملت قائم رہتی ہے. پھر کہتے ہیں فرد مٹھی بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحب دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے. بیوٹیفل. یعنی یہ دیکھو کہ قوم کی تعمیر تو کوئی صاحب دل کرتا ہے، ایک فرد کی تعمیر تو ایک مٹی کرتی ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی محبت اور پیار سے، اس برکت سے وہ ملت تعمیر ہوئی جو آج ہم برکت سے مسلمان ہیں اور ابھی تک قائم ہے. علامہ اقبال کے دل کی جذب کی نرمی سے، محبت سے، پیار سے، ان کے آتش شوق سے، ان کے نالہ عشق سے مسلمان ملت پاکستانی قوم پیدا ہوئی. اور ہر فرد اس کے اندر، ہماری حیثیت اگر دیکھو تو کچھ بھی نہیں، مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ دل نہ رکھیں تو وہ دل جو قوم کو پیدا کرتا ہے. ایک کال کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمود ارشد بات کر رہا ہوں گلشن کراچی سے. السلام علیکم سر. محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. زید صاحب ایک تو کمنٹ چھوٹا تھا کہ سرزمین حال میں جتنے لوگ اس وقت اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنے نفس سے اور اپنے پیسے سے جہاد کر رہے ہیں، اس میں ایک کام شاید آپ کا بھی شیئر ہے اور جو اس میڈیا کے تھرو آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ملک و ملت کے فرق جو ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے گا، اور ملک اور ملت کا فرق. اور کیا مغرب میں بھی ملت کا کانسیپٹ ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ ورڈ کنٹری یوز ہوتا ہے، یا اگر وہ کیا اس کی نیچر ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ سر کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اقبال کا پاکستان کیسا تھا، تو آپ کیا انہوں نے خواب دیکھا؟ تو آپ یہ فرمائیں گے کہ بر صغیر کے مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ قرآن اور اسلام کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. آج کے جب ہم پاکستان میں نظر ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نظام ہے، جو حکومت چلانے کے لیے ایک دستور ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اور 1973 کا ایک آئین ہمارا بنا جس پہ سب متفق ہوئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے قاضی کا خواب یہ تھا کہ ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر جو بھی قانون سازی ہو وہ اسلام اور اس کو سامنے رکھ کے اس سے قوانین کو اس کو وائلیٹ نہ کرے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ملک میں قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اور وہی آئین یہ کہتا ہے کہ کسی قتل کی سزا جو ہے، قاتل کی سزا کو صدر مملکت معاف کر سکتا ہے. حالانکہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ جو بھی قاتل ہے اس کے ورثہ جب تک معاف نہیں کریں گے، مقتول کے ورثہ جب تک کہ ایک چیز معاف نہیں ہوگی. وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت بھی اگر اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ اس کے اوپر کوئی الزام لگا تو اس نے آ کے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کیا. لیکن آج وہی آئین جو ہے وہ صدر مملکت کو ہر قسم کے سوال و جواب سے بری ذمہ قرار دیتا ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جو
ہے، پھر جو ہمارا نظام حکومت ہے، جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے جو تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے، سب اس دوڑ میں شامل ہیں. جو جتنا الٹریٹ طبقہ ہے، جہاں پہ لٹریسی نہیں ہے، تعلیم نہیں پہنچ سکی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا ہی زیادہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہے، اور وہیں سے زیادہ تر آپ کی دیکھیں قیادت ابھر کے آ رہی ہے. جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حکومت کا معاملہ ہے، حکمران کی الیکشن کا معاملہ ہے، تمام تقوی دار مل کے اپنے تفصیلات کو سلیکٹ کرنا. تو بس یہ میں چاہوں گا کہ مستثن یہ فرمائیے کہ جو تضاد ہے، اس کو آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس یہ اقبال کی شاعری ہے، اس میں فلسفی ہے، اس کی روشنی میں کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز وہی جو میرا پہلا سوال کہ ملک و ملت کے جو فرق کو واضح فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی سر، آپ کیسے کون سا سوال پہلے جواب؟ ان کا سوال ملک و ملت تو بہت آسان ہے، مثال سے سمجھا دیتے ہیں. ملک پاکستان ہے، ملت اسلام ہے. ملت اسلامی ہے، ملت اسلام ہے. ملت آئیڈیالوجی سے بنتی ہے، ملک جغرافی سے بنتا ہے. ٹھیک. اگر وہ ملک اس آئیڈیالوجی کے تحت ہے تو پھر ملک و ملت ایک ہوتی ہے. ٹھیک. ملک و ملت پھر ایک وجود کا، جو ہمارا ہے الحمدللہ کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں، اور یہ پاکستان اسلام کی اب آخری چٹان ہے. ٹھیک. یعنی اس ملت کی آبرو کی حفاظت جب یہ ملک کر رہا ہے، اور یہ ملک ہم اس کو مدینہ ثانی اسی لیے کہتے ہیں، لفظ پاکستان کا عربی میں ترجمہ ہی مدینہ طیبہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ملک اور ملت پھر ایک ہی وجود کے حصے، ایک وجود کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو بازو ہوتے ہیں. دوسرا سوال تھا کہ جی ویسٹ میں کس طرح یہ ملت کا کانسیپٹ جو ہے؟ ویسٹ میں ملت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ آپس میں اس طرح خوریزی سے لڑتے ہیں. ان کے ہاں جب سے اس چرچ اور سٹیٹ کو سپریٹ کیا انہوں نے، جب سے انہوں نے عیسائیت کی جڑ کاٹ دی، جب سے جو عیسائیت کی محبت کرنے والے بلیف اور آئیڈیالوجی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محبت اور پیار لے کر آئے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ اہل کتاب میں تم عیسائیوں کو دیکھو گے کہ یہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں. آج دنیا میں بہت اچھے انسان آپ کو ملتے ہیں جو اچھے عیسائی ہیں، گڈ کرسچنز. لیکن جو پالیٹکس ہے، جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، ان کی پالیٹکس عیسائیت پہ مبنی نہیں ہے، میکیویلی پہ مبنی ہے. ان کی ڈپلومیسی اور پالیٹکس ظلم و ستم اور دھوکہ بازی اور زائنزم پہ مبنی ہے. اس کا کوئی واسطہ مذہب سے نہیں ہے، کوئی واسطہ اللہ کے لائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز اور بیسیکلی ایک گروہ ہے، زائنسٹ گروہ ہے، کرسچن زائنسٹ ہوں یا جوئش زائنسٹ ہوں یا ہندو زائنسٹ ہوں، وہ ایک جیسے، یہ سب ایک جیسے ہیں. اور یہ گروہ کے تحت زائنزم علی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے. جب ہم زائنزم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم ہندوؤں کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم عیسائیوں کے خلاف نہیں کر رہے، ہم یہودیوں کے خلاف نہیں کر رہے، یہ جو زائنسٹ ہیں ان کے خلاف، حتیٰ کہ جو مسلمان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہم ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. یہ تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. کسی کی فورن پالیسی یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی اختلاف کرنے کا مطلب اس قوم یا اس مذہب کے خلاف بات کرنا تو نہیں ہے. تو ملت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا عیسائیت میں بہت پہلے. اسی وجہ سے یہ خوف کھاتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہمارے پاس ملت کا کانسیپٹ بہت سٹرانگ. اور ابھی بھی ایک کال دے تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاد کی کہیں بھی ضرورت پڑے تو لوگ آ جائیں گے. وہی بات مثال حج کی ہے کہ جب حج کی بات کی جاتی ہے تو پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے ایک کال کے اوپر. جب کوئی مسلم حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ احتجاج کرتی ہے. پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری مسلمان امت نے چراغاں کیا اور مٹھائیاں بانٹی. بالکل. یہ لوگ ہمارے بم کہتے ہیں تو کوئی اتنا غلط بھی نہیں کہتے. صحیح کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان اون کرتے ہیں. ہم مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ملت کا کانسیپٹ صرف ہمارے پاس ہے. اینڈ دیٹ از وائی الحمدللہ وی آر دا پراؤڈ انہیریٹرز آف دیٹ ڈیوائن لیگیسی، کہ جس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے قائم رکھا ہوا ہے. اور جو ہم بات ملک، ملت اور زمانے کی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک فرد جب اپنی ملت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اپنے ملت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، تو وہ زمانے سے ٹائم انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ہم آج علی، میں اور آپ بیٹھ کے، ہر پاکستانی بیٹھ کے فخر سے کہتا ہے کہ جب ہم نے اسپین پہ حکومت کی، جب ہم نے انڈیا پہ حکومت کی، جب ہم سینٹرل ایشیا پہ تھے، جب ہم نے خلافت عثمانیہ قائم کی. یہاں پہ اگر آپ سوچیں اس بات کو تو ہم ایک ایسی ملت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہم نے دیکھی بھی نہیں، اور کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے، کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے. لیکن ہم کنیکٹ اس طرح کرتے ہیں جیسے کل کی بات ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ہماری تاریخ ہے. کبھی کوئی جرمن، کوئی یورپین، کوئی فرینچ یہ نہیں کہے گا کہ ہم، یا برٹش آر ہسٹری، وہ اس کو کر کے برٹش ہسٹری بات کرتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا کس طرح انہوں نے آپ کی ایک دوسرے کی، کوئی امت کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ جب اسلام کے خلاف ہوتے ہیں
تو سارے یونائٹ ہو کے ایک ملت بن جاتے ہیں.